اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کا کتنا مقام ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی 10 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ میری دعا ہے کہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے لوہے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تلوار پکڑی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، کیا میں پہلے اللہ کے راستے میں لڑوں یا مسلمان بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو پہلے مسلمان ہو جا، اس کے بعد راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گیا، یہ لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بتایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بتایا کہ اللہ کے نبی جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے وہ شخص شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس آدمی کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، ابھی اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، قرآن نہیں پڑھ سکا، نفل اس نے نہیں پڑھے، لیکن اللہ نے اجر بہت زیادہ عطا فرما دیا ہے۔ ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بن گیا۔ جہاد کی تیاری تھی، اسی وقت جہاد میں چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اچانک اپنی نظر ایک طرف کر لیتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے منہ ادھر کیوں موڑا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی پتہ نہیں، فرمایا اس کو جنت کی 2 حوریں آ کر اس کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھیں۔ شہادت کا کتنا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک شہداء کو پجامے عطا فرمائیں گے، انہوں نے ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ہاتھ میں تلواریں پکڑی ہوئی ہوں گی، ان کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا، خون سے بڑی خوشبو آئے گی، اور قیامت کے دن شہید کے سر پر ایسی عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا کہ اس کے ایک موتی کی قیمت ساری جو کائنات ہے یہ بھی مل کر ادا نہیں کر سکتی۔ شہید جس طرف بھی جائے اس کے لیے ساری ہی جنت کھلی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو سبز جانوروں کی شکل میں بنا کر عرش کے نیچے قندیلیں لٹکا دی ہیں، یہ سارا دن اللہ کی جنت میں پھر کر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک شہیدوں کو آواز دیں گے اے شہیدو میرے دربار میں آؤ۔ شہید آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری برادری کے، تمہارے خاندان کے، تمہارے رشتہ داروں کے 70 بندے جن کی چلان جو ہیں ٹکٹ جہنم کی طرف مکمل ہو چکے ہوں گے، تو ایک دفعہ سفارش کر دے تو ان 70 افراد کو اس سفارش کی وجہ سے جنت جو ہے وہ عطا کر دوں گا۔ کیا یہ تھوڑا اعزاز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ کے دین کے لیے ایک دن لگ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، یہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا اتنا مقام ہے کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کوشش کی، دعا کی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت جو ہے عطا فرمائے۔ موت اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھی ہوئی ہے وہیں پہ آنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں لڑ رہے ہیں وہاں پہ موت آ جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ لڑتے رہے، جنگیں انہوں نے لڑیں۔ جب ان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے یہ کہا تھا کہ میں نے ساری زندگی جو ہے جنگ لڑی ہے، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی نیزے یا تلوار کا نشان نہ لگا ہو،
لیکن دیکھ لو موت اللہ تعالیٰ نے جو ہے چارپائی پہ لکھی ہوئی ہے، تو میں اس وقت جو ہے شہادت کی موت جو ہے مرنے نہیں جا رہا، بلکہ ایسے ہی جو ہے وہ مرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔